آج کی جو ہماری نماز تراویح ہے اس میں ہم سوا پارہ تلاوت کریں گے، جس میں سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ اور پھر دوسرے پارے کا پہلا رکوع یہ تلاوت کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، اس کی 7 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ فاتحہ افتتاح والی، اس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ اور ویسے مفسرین نے اس کے کئی نام ذکر کیے ہیں۔ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، یہ پڑھ کر دم کیا جائے تو بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ اس کا نام سورہ دعا بھی ہے، اسے پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے، اور اس میں دعائیہ کلمات آتے ہیں، اس لیے بھی اس کا نام سورۃ الدعاء ہے۔ اور اس کے علاوہ 7 مثانی یعنی 7 آیات جنہیں بار بار پڑھا جائے، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے 7 مثانی بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے نام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ، یہ تعوذ اور تسمیہ، جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہونے والی آیت ہے، قرآن کا حصہ ہے، اور یہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ شامل کر کے 7 آیات پوری ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ یہ شکریہ کے کلمات ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ میرا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تیری ہی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں چاہتے، اور ہمیں تو سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور فرمایا نہ کہ ان لوگوں کا رستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بارگاہ رحمت سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور مردود ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، مدنی صورت ہے، اور اس کی 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے گا۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور مدینہ شریف میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اس لیے مدنی ہے۔ قرآن مجید میں کل صورتیں 114 ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ بقرہ گائے اور ہر صورت کا جو نام ہے وہ لفظ اس میں کہیں نہ کہیں مذکور ہے۔ ہم وہ مکمل رکوع بھی آج تلاوت کریں گے، آپ سنیں گے کہ جس میں بقرہ کا لفظ بار بار آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص جس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا اس کی وراثت لینے کے لیے، اور پھر جو ہے وہ خود ہی اس کے خون کا جو ہے وہ دعوے دار بن کے کہنے لگا کہ جی مجھے اس کا خون بہا ادا کیا جائے، پتہ نہیں کس نے مار دیا۔ تو جب قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس مری ہوئی لاش کو گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا اس کو لگایا جائے، یہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ تو مرنے کے بعد جو زندہ ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اس پر بھی ان لوگوں کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، تو اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ الف لام میم سے آغاز ہوتا ہے، حروف مقطعات یعنی جن کو توڑ توڑ کر پڑھا جائے انہیں مقطعات، قطع کرنا، توڑ توڑ کے پڑھنا، ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول ان کا معنی جانتا ہے، کوئی مفسر کوئی مترجم آج تک ان کا معنی نہیں بیان کر سکا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آغاز میں اللہ یہ بیان فرما رہا ہے اس میں جتنی باتیں آئیں گی ان کے حوالے سے یقین رکھنا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور بعض مقامات پر یہ بات بھی بیان فرمائی لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے اس لیے ہدایت یہاں پر کہا کہ بھئی پرہیزگار اس سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ کون ہے پرہیزگار؟ ان کی 5 صفات کو بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھیں، وہ لوگ جو نماز قائم کریں، وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، وہ اللہ نے انہیں چاہے کچھ بھی دیا ہو وہ خرچ کریں، اور جو ایمان رکھیں اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، جو آپ سے پہلوں پر آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ کے کا انعام اور اجر اور مقام بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں 3 قسم کے انسانوں کے گروہ بیان ہوئے ہیں، ایک کافر اور دوسرا منافق اور تیسرا مومن۔ تو یہ مومنوں کے اوصاف تھے جو بیان ہو گئے۔ اب کافروں کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہریں لگا رکھی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، بڑا عذاب ہے۔
اس کے بعد منافقین کے بارے میں فرمایا وہ بندہ کہ جو اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور. منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی. اعتقادی سے مراد جو اوپر سے مسلمان ہو، کلمہ پڑھے، دل اس کا انکار کرے، اسے کہتے ہیں اعتقادی منافق. اور ایک ہوتا ہے عملی منافق جو بظاہر دل سے بھی کوئی کلمہ پڑھے یا اوپر زبان سے پڑھے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. جس طرح ہم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ عمل ہمارے شریعت کے مطابق نہیں، اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے، جس طرح حدیث میں ان کی کچھ علامات بھی بیان ہوئی. یہاں پر جن منافقین کا ذکر ہے وہ اعتقادی منافق کہ جو بظاہر مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہیں لیکن ہے نہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ ایمان نہیں لاتے. جب ان سے کہا جائے فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. جب ان سے کہا جائے ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو قبول کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ تو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور یہ لوٹنے والے نہیں. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ رب العزت جل شانہ کائنات کے تمام لوگوں کو ایک پیغام یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ اے لوگوں. اس میں ایمان کی قید نہیں ہے، جب لوگوں کہا جائے تو اس میں ہر قسم کا بندہ شامل ہے. اور فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. رب کون ہے؟ خلقکم، جس نے تم سب کو بنایا ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرو. اور اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے اور زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی صفات بیان فرماتا ہے اور پھر قرآن کے حوالے سے فرماتا ہے اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. یہ 3-4 قسم کے چیلنج ہیں جو قرآن میں موجود ہیں. ایک یہ کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ. چند آیتیں اکٹھی کر لاؤ، تم وہ بھی نہیں کر سکتے. تو قرآن جو ہے یہ بے مثل کتاب ہے اور معجزانہ کلام ہے. ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کے لیے جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کون ہے کہ جو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا اور پھر بڑا مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی عظمت کا اور فرشتوں نے جو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ پورا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا. بنی اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. اور بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب. تو اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی. ان کا ذکر کیا گیا، انہیں یاد دہانی کروائی گئی کہ اللہ نے تو تمہارے لیے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، تم کیوں ناشکری کرتے ہو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا کوہ طور پر گئے تو رات لینے کے لیے پیچھے سے قوم نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس کا ذکر کیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا ہم تو رب کو جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں. اور پھر ان کی معافی، جو ان کو کہا گیا معافی نہیں مانگو گے تو عذاب آئے گا، پھر ان کی معافی کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو پانی مانگا اور پتھر سے چشمے جاری ہوئے عصا مارنے سے 12 چشمے، اس کا ذکر کیا گیا. اور پھر جو قوم نے کہا کہ ہمارے لیے کیا بنو سلوا اور ایک ہی قسم کا کھانا ہم سے نہیں یہ کھایا جاتا، ہمارے لیے تو مختلف چیزیں ہونی چاہیے. تو پھر یہ جو زمین کی مختلف کھیتی باڑی کے کام اور کاشتکاری اور دالیں اور اناج اور پھل اور سبزیاں، یہ سب کچھ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے، اور اس کا سبب یہ بنی اسرائیل تھے، اس کو بیان کیا گیا. یہودی اور نصرانی اور صابی، ان کا ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والے، اور آگ پرست اور ستارہ پرست جو لوگ تھے ان کی مذمت بیان کی گئی. پھر فرمایا گیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، لیکن قوم جو ہے وہ پھر اس میں استفسار کے معاملے میں پڑ گئی اور کہنے لگی گائے کیسی ہو، کون سی ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں کہا جائے وہ کیا کرو، زیادہ سوال میں مت پڑا کرو جس طرح بنی اسرائیل پڑھتے گئے اور پھنستے گئے. یعنی کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو بچت ہو جانی تھی، لیکن جیسے جیسے سوال کرتے گئے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی گئی. اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتھر جو ہوتے ہیں وہ بھی نرم ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان سے نہریں نکلتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے دل وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کیا انہوں نے رب سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اور پھر اللہ نے کفر والوں کے لیے دوزخ کا اور ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. یہاں پہلا پارہ آدھا ہو جاتا ہے.
اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ لیا گیا اس کا ذکر ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھی بات کہنا، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اس کا ذکر، اور پھر فرمایا کہ تم لوگ تو کتاب ملنے سے پہلے اس نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت سن رکھے تھے، اور اسی بنا پر تم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اس آخری نبی کا صدقہ ہماری مشکل حل ہو جائے، اور اللہ تمہیں فتح بھی دے دیتا تھا۔ اب جب وہ نبی آ گیا تو تم ایسے ہو گئے جیسے تم اس کو پہچانتے تک نہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، فرمایا خبردار یہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان سے جس نے دشمنی کی گویا اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور وہ جو ہاروت اور ماروت فرشتے تھے، اور جادو سیکھنے سکھانے کا عمل اور اس کی مذمت کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس واقعے کے ضمن میں بیان فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے جادو کرنے والے اور کروانے والے کی۔ اب ناسخ اور منسوخ آیات کا 106 نمبر آیت میں ذکر کیا گیا کہ ہم جب بھی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں تو ہم بھول نہیں جاتے، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے علوم قرآن میں سے ناسخ اور منسوخ کا علم۔ اس کے بعد یہودیوں کا یہ قول کہ نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانیوں کا یہ قول کہ یہودی کچھ نہیں، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ سب اختلافات کے فیصلے فرما دے گا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر سے روکے؟ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر کو بھی منہ کرو گے اپنے رب کو ادھر ہی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے اور سمت سے بھی پاک ہے، تو اس لیے فرمایا تم جدھر کو بھی چلے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف ایک طرف کو ہے، جدھر کو جاؤ گے رب کو پاؤ گے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جاؤ، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمایا اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر امامت کا منصب آزمائش کی کامیابی کے بعد جو عطا کیا گیا اس کا ذکر، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے مل کر جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر وہ بڑی مشہور دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ بھی اس پہلے پارے میں مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ ترغیب ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب ہو یا ابراہیم ہو یا دیگر انبیاء ہو، ان سب نے اللہ ہی کی طرف دعوت دی ہے، تو تم جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کا پیغام چھوڑ کر تم اوروں کی عبادت یا پوجا میں کیوں لگ گئے ہو؟ اور پھر مختلف نبیوں کا نام ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا اگر تم ان ایمان والوں جیسا ایمان لے آؤ، یعنی صحابہ جیسا، تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ صبغت اللہ، اللہ کی رسی یا اللہ کا رنگ، فرمایا اس سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، اس سے اچھی رسی کس کی ہوگی اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ فرمایا یہ پہلی امتیں تھیں جن کے حال بیان کیے گئے، ان کے لیے وہ تھا جو وہ کر گئے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے۔ دوسرے پارے کا آغاز سیقول السفہاء سے ہوتا ہے کہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نبوت کے بظاہر اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور پھر مدینہ شریف میں 16-17 مہینے آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز ادا فرمائی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب آپ اپنے دل میں یہ کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے یہودیوں کے قبلے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اے محبوب آپ کا جدھر دل چاہتا ہے آپ ادھر کو اپنا چہرہ پھیر لیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا محبوب ہم تو آپ کی رضا کو چاہتے ہیں جدھر آپ راضی ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ محبوب ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیروی کون کون کرتا ہے، یعنی آپ کے پیچھے اپنا چہرہ کون کون پھیر لیتا ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا، قبلے کی اہمیت کو تفصیل کے ساتھ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں بیان کیا گیا، اور پھر اس کے دوسرے رکوع میں بھی اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا اور کتاب اور حکمت کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارے چرچے کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے۔ میری
میرا شکر ادا کرو نا شکری نہ کرو۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اللہ تمہیں آزمائے گا مختلف چیزوں سے، دے کر بھی اور لے کر بھی۔ اور ایمان والے وہ ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت بھی دوسرے پارے میں مذکور ہے۔ اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف علامات اور نشانیوں کو ذکر کیا، اور پھر فرمایا اے لوگو حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور غیر اللہ کا نام جس پر لیا جائے ان سب کو حرام کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، وہ لوگ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اور آخری آیت جو آج کی قرات اور تلاوت کی ہوگی، جہاں دوسرا پارہ پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ کتاب میں اللہ نے حق کے ساتھ نازل کر رکھا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا وہ دور کی گمراہی اور نافرمانی میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کوشش کریں کہ یہ جو ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں، جب تلاوت کی جا رہی ہو غور و فکر کے ساتھ سماعت کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ جب قرآن شریف کی تلاوت کریں، اتنا حصہ ہی آپ تلاوت کرتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا۔